الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو ایک خاص واقعے کی وجہ سے نازل فرمایا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کا شان نزول ایک ہی ہے، ایک ہی واقعہ ہے. اور سورہ فلق کی 5 آیتیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں، یہ 11 آیتیں ملا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے علاج کے طور پر اتری ہیں. روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جو ہے جادو کیا تھا، اور اس جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کرتے اور فرماتے کہ میں نے کیا ہے، اور کسی کام کو جو ہے کرتے اور فرماتے کہ میں نے نہیں کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا جو ہے اثر زیادہ ہونے لگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس جادو کو کرنی کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان دونوں صورتوں کو اتارا ہے. پورا واقعہ جو ہے احادیث میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا بیماری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں 2 فرشتے میرے پاس آئے تھے. ایک فرشتہ جو ہے میرے سر کے جانب بیٹھا اور ایک فرشتہ میرے پیروں کے جانب، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا بیماری ہوئی ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جو ہے جادو اور کرنی ہوئی ہے. تو پھر جو ہے پہلے نے پوچھا کہ اس کا کیا علاج ہے، تو اس نے جو ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر سنایا. پھر پوچھا کہ ان پر جو ہے کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس منافق لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے. اور پھر اس نے جو ہے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو پھر اس نے جو ہے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنگھی میں جو ہے 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، جو اس نے جو ہے آپ پر کرنی کر کے ایک کنویں میں جو ہے ڈال دیا تھا. تو اس فرشتے نے علاج بتایا کہ ان 2 صورتوں میں جو ہے 11 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے 11 گرہیں ہیں. ایک ایک آیت کو پڑھ کر جو ایک ایک گرہ کو کھول دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو جو ہے ختم ہو سکتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو صحابہ کو جمع کیا، اور اس کنویں کے پاس جس کا نام جو ہے بئر زروان ہے وہاں تشریف لے گئے، اور جو ہے وہاں سے اس کنگھی کو نکالا جس میں جو ہے 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 11 گرہیں کھول دی اور 11 آیتوں کو پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اثر جو ہے ختم ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا میں ایک بڑی قید سے جو ہے آزاد ہو گیا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے جو ہے باندھ کر رکھا گیا تھا، اب میں جو ہے اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہوں. صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منافق کا نام پوچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کا نام نہیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر نام بتاؤں گا تو لوگ اسے قتل کر دیں گے.
اور میں اپنی ذاتی چیز کی وجہ سے جو ہے کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتا۔ تو غرض بزرگوں، یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے علاج کے طور پر اتاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو دی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جو ہے دنیا و آخرت کے ہر نقصان سے حفاظت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان ہے کہ ان صورتوں کے ذریعے پناہ مانگو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے، یہاں تک کہ مرض الوفات میں جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ہاتھوں پر دم کیا، پھر آپ نے جو اپنے بدن مبارک پر پھیر لیا۔ تو بزرگوں، ان دونوں صورتوں کو جو ہے معمول بنایا جائے کہ روزانہ جو ہے رات میں سوتے وقت جو ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھا جائے اور اپنے آپ پر جو ہے دم کیا جائے، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی جو ہے ہر تکلیف سے، جادو سے، مصیبت سے، پریشانی سے جو ہے حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس صورتوں میں کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی وہ رب جو رات کے اندھیرے کو ختم کر کے سورج کو باہر نکال کر جو ہے ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تو بزرگوں، ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ نبی کی اتنی عظیم الشان نبی کی ہستی ہونے کے باوجود نبی پر جو ہے کرنی کا اثر کیسے ہوا؟ تو بزرگوں، یہ جادو، ٹونا، کرنی، سحر، یہ بھی جو ہے سبب کے طور پر ہوتی ہیں، جیسے جو ہے ٹھنڈے پانی سے سردی کا لگنا، آگ سے جلنا، چاقو سے کٹنا، یہ جیسے سبب کی چیزیں ہیں، ایسے ہی جو ہے کرنی بھی ہے کہ جیسے وہ جن چیزوں سے اس کا جو ہے وجود میں آنا طے ہوتا ہے، جب وہ کسی پر ہوتی ہیں تو وہ چیز جو ہے وجود میں آتی ہے۔ تو بزرگوں، نبی پر بھی جو ہے کرنی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو پناہ مانگی گئی ہے قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی دنیا میں جتنا بھی شر ہے اس سارے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اس صورت میں جو ہے کہا گیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ سمٹ آئے، یعنی جب اندھیری رات ہوتی ہے تو اسی وقت یہ جو ہے جادو اور ٹونا کرنے والی اور جو ہے غلط طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں۔ اسی لیے رات ہی میں جو ہے آدمی کا دل گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اندھیری رات کے شر سے اس لیے پناہ مانگی ہے کہ جادو ٹونا کرنے والے جب رات میں جو ہے کرنیاں کرتے ہیں تو ان کے اثر سے جو آدمی محفوظ رہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے سری لفظ استعمال فرمایا ہے جادو ٹونا کرنے والوں کے لیے، کہ یہ جو جادو ٹونا جو لوگ کرتے ہیں وہ اکثر جو ہے کسی کے بدن کے بال یا پھر جو ہے کوئی چیز لے کر اس میں جو ہے گانٹھ لگاتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں، اور اس کو کہیں جو ہے دفن کر کے جو ہے سامنے والے کو جو ہے پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ایسے لوگوں کے شر سے پناہ مانگی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ کرنی وغیرہ کرنے میں جو ہے عورتوں کا مزاج اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو جو ہے کرنے میں بھی مزاج زیادہ ہوتا ہے، اور جو ہے بدگمانی کر کے اپنے آپ کو جو ہے ایسا سمجھنا کہ مجھ پر جو ہے کسی نے کرنی کی ہے، جادو کیا ہے، یہ جو ہے بدگمانی اور بد فہمی بھی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ کام لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا باپ کے کہنے پر،
کہ ان لڑکیوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر جو ہے گرہیں لگا کر اس کنویں میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پناہ مانگی ہے کہ جو ایسے گانٹ باندھ کر کرنی اور جادو ٹونا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور بزرگوں، شریعت میں جو ہے ایسے جادو ٹونا اور کرنی کرنا حرام ہے، اور ایسا عمل ہے جو آدمی کو جو ہے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کرنے والیوں کے جو ہے شر سے پناہ مانگی، اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی عموماً جو کسی پر جو ہے جادو اور ٹونا کرنے کی وجہ بھی حسد ہوتی ہے۔ جب کسی کا مال، کسی کا عہدہ، کسی کی عزت، کسی کی خوشی کسی کو راس نہ آئے اور اچھی نہ لگے، تو اس وقت جو ہے جل کر بھن کر جو ہے اس آدمی کی نعمت کو ختم کرنے کے لیے جادو اور ٹونا کرنے لگتے ہیں، اور جو ہے اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے پناہ مانگی ہے کہ حسد کرنے والوں کے شر سے بھی جو ہے پناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے 5 چیزوں سے اس صورت میں پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، اور آخرت کی 6 چیزوں سے پناہ جو ہے سورہ ناس میں لی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں ایک سبق یہ دیا ہے کہ کسی کی جو ہے نعمت پر جو ہے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کی نعمت بھی باقی رہے، اور جو ہے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہ جو ہے غبطہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، اور یہ جو ہے جائز بھی ہے، اور ایسی تمنا کر بھی سکتے ہیں۔ تو جو ہے سورہ فلق کا مضمون پناہ مانگنے کے لیے تھا، اور انشاءاللہ جو اس کے بعد جو سورہ ناس ہے۔ تو بزرگوں، ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ آدمی جو ان صورتوں کے پڑھنے کا معمول بنائے، صبح اور شام جو ان صورتوں کو پڑھا کرے اور اللہ کی پناہ لیا کرے۔ تو بزرگوں، جب اللہ کی پناہ میں آئیں گے، ہم اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، تو دنیا کے جو بڑے سے بڑے جادو ٹونا کرنے والوں کے کرنی اور جادو کا اثر ہم پر نہیں ہوگا۔ اور اگر بزرگوں ہمارا ان صورتوں کا معمول نہیں ہوگا، تو آج ہم جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی بھیڑ جو ہے پنڈتوں کے پاس، تعویذ کرنے والوں کے پاس، باباؤں کے پاس جو ہے جمع ہوتی ہے، اور ہر دوسرا آدمی یہی جو ہے سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، کرنی کی ہے، اور اسی کے پیچھے جو ہے اپنا جان، مال، وقت، ساری چیزیں لگا کر جو ہے برباد ہو رہا ہے۔ اس سے جو ہے بچیں گے ہم۔ تو ان صورتوں کا بزرگوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر جو ہے اس منافق نے جو کرنی کی تھی اس کا اثر ختم ہوا تھا، اگر ہم پر بھی کچھ ہوگا تو بزرگوں وہ اثر بھی جو ہے ان 2 صورتوں کے ذریعے جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔